نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے؟ پہلی جو جنگ بدر ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی، بالکل یہ جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ ہماری جنگ قوم کے لیے نہیں ہے، عربوں کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے، عربوں کو دنیا میں عزت دلانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ عربوں کے خلاف اپنی قوم کے خلاف تلوار نہ اٹھتی۔ جنگ بدر میں جب دونوں فریق آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو پہلے اس طرف سے انصار آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس طرف سے کون تھے؟ قریشی۔ تو قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا حل من مبارز، 3-4 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے ہم سے لڑو۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی تھی، جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے آگے نکل کے آتے تھے اور حل من مبارز کا نعرہ لگاتے تھے کہ پہلے ہم سے لڑو، اور یعنی تمہاری طرف سے بھی ایک آدمی آئے، دونوں میں سے ایک کی لاش گرے گی تو پھر جنگ شروع ہوگی۔ یہ بڑے بہادروں کا کام ہوتا تھا۔ بھائی آپ کو پتا ہے کہ میں سامنے نکل کے کافروں کا ایک سردار سامنے سے آیا ہے، تو یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں جب تک نہیں مروں گا یا سامنے والا نہیں مرے گا اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہوتا واللہ عالم، لیکن صحابہ کے دور میں عربوں کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا تھا کہ 2 فائٹ کریں گے، ان میں ایک کی لاش جب تک نہیں گرے گی اس وقت تک جنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ عتبہ ابن ولید وغیرہ جیسے مشرکین کے قریشیوں کے جو نبی کے خاندان کے لوگ تھے، ظاہر وہ تو عرب کے بہادر ترین لوگ شمار ہوتے تھے، بڑی خاندانی عزت تھی ان کی، وہ آئے لڑنے کے لیے، 3 یا 4 آئے اور کہنے لگے حل من مبارز، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں؟ تو ادھر سے انصار صحابہ آئے، ادھر سے 3 تو یہاں سے بھی 3۔ تو ان قریشی کافروں نے کہا لیس باکفائنا، یہ ہمارے ہم پلہ اور ہمارے جوڑ کے، کیا بہادری تھی دیکھو آپ، تبھی تو اللہ نے ان میں نبی بھیجا کہ ان کا رخ چینج کرنے کی دیر ہے۔ جو آج ادھر بہادری دکھا رہا ہے یہ کلمہ پڑھ کے نبی کا ساتھ بھی ایسے ہی دیں گے، اور جو منافق ہوں گے نا، جو قوم بزدل ہوتی ہے وہ ادھر بزدلی دکھائے گی تو ادھر بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ کرے گی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مار کیوں رہی ہے بھائی، یہ کون سا اسلام ہے بھائی، ہم نے اس سے تھوڑی اسلام قبول کیا تھا۔ تو وہ کیا ہے کہ ادھر سے جب آئے انہوں نے کہا نہیں لیس باکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے، کفو ہوتا ہے نا ہم پلہ پیرل، یہ جوڑ کے نہیں، فائٹ میں مزہ نہیں آیا۔ تو پھر ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے خاص جو اپنے قریبی لوگ تھے، جعفر طیار کو بھیجا، چچا زاد بھائی، اور حضرت علی کو بھیجا، اور ایک اور صحابی تھے میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا۔ تو یہ 3 صحابی کو، حضرت علی، حضرت جعفر طیار، یہ نبی کے چچا زاد بھائی قریشی ہاشمی، ان کو بھیجا۔ تو یہ عتبہ ابن ولید اور یہ دوسرے سردار کہیں گے نام اکفاؤنا، ہاں یہ ہے ہمارے جوڑ کے، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا، اور پٹ گئے۔ حضرت علی اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کو لڑائی ہوئی، میدان میں مار دیا ان دونوں کو، لیکن جو تیسرے قریشی صحابی تھے مسلمانوں کی طرف سے، یہ شہید ہو گئے، ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی تو خون بہا اور جس کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن پھر اس کو بھی مسلمانوں نے چھوڑا نہیں، وہ جو جس نے ان کو شہید کیا تھا ان کو بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی اور ادھر بھی قریشی۔ سب سے پہلی تلوار نبی کی کس کے خلاف اٹھی؟ اپنی قوم کے خلاف۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سلمان فارسی جو پرشین تھے، فارسی بان تھے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ ایک جب ایران اور فارس کے خلاف صحابہ کا لشکر گیا نا لڑنے کے لیے، تو حضرت سلمان فارسی امیر بنے ہوئے تھے، عربوں کے کمانڈر بنے ہوئے تھے۔ کمانڈر کون تھا؟ سلمان فارسی۔ چڑھائی کس ملک پہ ہو رہی ہے؟ انہی کے اپنے ملک پہ، جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو جب چاروں طرف سے گھیرا ہے دشمنوں کو، تو حضرت سلمان فارسی نے صحابہ سے کہا، ماتحت جو صحابہ تھے جنگ لڑ رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ خلفائے راشدین کے دور کی بات ہے، ان سے کہا صبر کرو، میں پہلے ان کو دعوت دوں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ 3 دن تک کیا کرو، دعوت دو، اس کے بغیر لڑائی، کیونکہ ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں حکومت کریں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تلوار زمین کے حصول کے لیے
نہیں ہے محمود غزنوی محمد بن قاسم نے جو حملے کیے تھے تو ہندوؤں سے کہا تھا کہ اگر تم دین برحق کو فالو کر لیتے ہو ہمیں حکومت نہیں چاہیے، رکھو اپنی حکومت اپنے پاس، اس سسٹم کو رائج کرو۔ یہ جو تمہارا ظالمانہ سسٹم ہے جس میں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، جس میں وراثت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی قانون ہی نہیں تھا، عورتوں کو تو اسلام نے وراثت دی ہے، پہلے تو وراثت تھی نہیں عورت کی، تو یہ نظام نہیں چلے گا۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، طائف والوں کی حکومت طائف والوں کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کچھ ایگریمنٹ کر لیے کہ بھئی یہ چیزیں تمہیں فالو کرنی پڑیں گی، حکومت اپنے پاس رکھو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف سے گھیرا، تو صحابہ نے کہا اجازت دیں کہ ہم حملہ کریں، فرمائے نہیں، 3 دن تک کیا کروں گا، دعوت دوں۔ پھر دعوت کا اسٹائل لے کے وہاں سے قوم کے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو اور جو بھی کمانڈر تھے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یا اہل فارس انی رجل منکم ترون العرب یطیعوننی، اے اہل فارس تمہاری قوم کا آدمی ہوں لیکن دیکھ رہے ہو عرب میری اطاعت کر رہے ہیں۔ ایک دوسری قوم جو آج تک کسی کو کسی غیر لسانیت عصبیت کی وجہ سے کسی دوسری زبان والے کو انسان ماننے کو تیار نہیں تھی، یہ اجمی کا لفظ کیا، گونگے کو کہتے ہیں اجمی، جانوروں کو عربی میں اجمی کہا جاتا ہے۔ عجم کا مطلب کیا ہے، بولنا نہیں آتا۔ عرب کہتے تھے ہم اتنے فصیح ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی قوم کو حقیقی معنی میں بولنا آتا ہی نہیں، کیونکہ عرب میں شاعری تھی، بڑے زبردست ان کے مقالے ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ان کو کیا بولنا آتا ہے، ان کو کیا، ان کی نہ کوئی شاعری ہے نہ کوئی اس میں مزہ ہے، وہ بڑے فخر کرتے تھے۔ پھر کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں، ہمارے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، اور لڑائی بھی کرتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا، سخاوت تھی، صلہ رحمی تھی، رشتہ داری جوڑنا، یہ ساری خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنی قوم پہ۔ لیکن سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ دوسری قوم نے میری کیا کر رہی ہے، اطاعت کر رہی ہے۔ کیا مطلب، بتا دیا کہ یہ دین، یہ جو ہماری لڑائی ہے زبان، ملک، قوم، زمین کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کس کی بنیاد پر ہے، اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنا، یہ اس بیس پر لڑائی ہے۔ 3 دن تک سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں، پھر ٹھیک ہے لڑائی ہوئی اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ بعض قومیں مان بھی جاتی تھی، بعض نہیں بھی مانتی تھی۔